السلام علیکم ساتھیوں، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری عشرہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ چلیں آئیے آخری تہی کی فضیلت، برکت اور عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آخری تہی 9-10 دن مسلمانوں کے لیے خصوصی محنت، توجہ اور انعماق کے دن ہے۔ 20 روز گزر جانے کے بعد یہ مبارک اور بابرکت مہینہ مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اس کی روانگی، رخصتی کی اطلاع دینا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں کا پائے اور ناپذیر سمندر ہے، انعامات اور سعادت کا کبھی نہ خشک ہونے والا سرچشمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عطائے ربانی کا مظہر ہے۔ اس لیے اس کی عظمتوں سے کما حق آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے شان طریق سے الوداع کہنے کے طریقے تعلیم کیے گئے ہیں، جیسا کہ استقبال کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ناواقف اور ناغافل بھی اس کی برکات سے محروم نہ رہیں اور رمضان کے اہتمام کے صدقے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ احادیث کے مندرجات سے ثابت ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری تہائی میں پہلے سے زیادہ پرشوق، تازہ دم، سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اس تہائی میں خوب ذوق و انعماق سے عبادت کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور جب یہ دن آ جاتے تو آپ کی عبادت کے اعمال و اشغال میں نمایاں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ بعض اعمال کے لیے آخری عشرے کو خاص فرما لیتے تھے اور مہینے کے باقی دنوں میں وہ اعمال نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی تیاری اور ذوق و شوق سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، جو کہ آپ حکیم ہیں اور آپ کا کوئی فعل حکمت و بصیرت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ آخری عشرے میں خصوصی اہتمام سے امت کے افراد کو ہم وقت مستعد اور تازہ دم رکھنا مقصود تھا، کیونکہ مسلسل ایک کام کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے اور اس میں دلچسپی لینا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ یکساں اور ہموار عمل اس کی طبیعت میں رچ بستا ہے اور اس کے ذہن میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ انسان کی فطرت اور طبعی خاصہ ہے۔ 20 دن کے روزے رکھنے اور افطار کرنے کے یکساں عمل سے اس بے دلی کا پیدا ہو جانا ممکن تھا۔ اس لیے دانائے فطرت اور نباز حقیقت نے اپنے ذوق عمل اور طرز طریق سے آخری عشرے کو بالکل جدا اور نیا مقام عطا کر دیا۔ گویا اصل ذوق و شوق، ریاضت و عبادت اور یاد و بندگی کا وقت تو اب آیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ عبادت میں تنوع پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور 20 دن کی پہم و مشقت اور ذوق عمل میں کمی نہ کر دے۔ فطرت شناسی کی یہ اتنی جاندار اور اتنی بڑی مثال ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو دوستو آئیے، آخری عشرہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، ہم سب مل کے اس کو بابرکت بنائیں اور اپنی زندگیوں کو بابرکت بنائیں۔ اس میں اتنی عبادت کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔